اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کچھ مال چھوڑے جانے والا ہو، ان ترکا خیرن الوصیت خیرہ، اگر وہ کوئی مال چھوڑ رہا ہو تو لکھ دیا گیا ہے الوصیت، کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے بالمعروف، اس دستور کے مطابق کہ جو شریعت کا حکم ہے، حقاً علی المتقین، اور خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 106 میں پروردگار عالم نے وصیت کے کچھ اور بھی بعض احکام بیان کیے ہیں، اور روایتوں نے بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب کوئی مومن جو ہے وہ، اس کی مومن ہونے کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ تیار ہونا چاہیے، اور میں ابھی بہرحال ان روایتوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لہذا میں کیونکہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چاہتا ہوں کہ وصیت کے احکام سے ڈائریکٹلی سٹارٹ کیا جائے، تو بس یہ تمہیدی طور پہ میں نے عرض کیا کہ قرآن نے بھی 2 مقامات پر وصیت کی تاکید فرمائی ہے اور اس کے بعد احکام بیان کیے ہیں، اور روایات نے بھی انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے مومن ہونے کی علامت قرار دیا ہے کہ اس کی وصیت آمادہ ہونی چاہیے۔ اچھا، ہماری معاشرے کی بھی یہ بہرحال مشکلات تو ہوتی ہیں کہ مرنے والا مر جاتا ہے، بعض چیزیں اس کی کلیئر نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا آیا اس کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، یعنی لوگ بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی باپ کا مثلا انتقال ہو گیا، لیکن اب کیا کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ باپ نے کسی سے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے یا دیا ہوا ہے، یا اس کی گردن پہ کوئی نماز روزے یا کوئی مالی واجبات یا کوئی اور چیز ہے نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں، اگرچہ ان کی کوئی شرعی طور پر اگر کچھ طے نہ ہو تو ان کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اولادیں اپنے والدین سے محبت رکھتی ہیں یا جو اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھتے ہیں، الفت اور انسیت رکھتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کا مرنے والا جو ہے وہ برزخ کے اندر جو ہے وہ معطل رہے، لٹکا رہے، اور بیچارے کو جو ہے وہ عذاب برزخ کا سامنا کرنا پڑے، لہذا وہ اس اعتبار سے اگرچہ ان کی کوئی خاص ذمہ داری نہیں بنتی ہے لیکن پھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن جو لاؤبالی لوگ ہیں، جن کو دین سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی ان کو تو پتہ بھی ہو تو بھی شاید وہ کرنے والے نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کی تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا، ان کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، تو یہ ایک مشکلات کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی، اس لیے بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ انسان وصیت کرے، اور انشاءاللہ بھی آگے جا کے مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر بالآخر جب انسان اپنے اندر علامت دیکھے کہ مرنے کے قریب ہے یا مرنے والا ہے، یا کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو پتہ ہے جی 6 مہینے کی مہلت ہے، 3 مہینے کی مہلت ہے، 1 سال کی مہلت ہے، تو وہ بالآخر کچھ امور اس کی ذمہ داری بنتے ہیں کہ وہ ان کو انجام دے، جن میں سے بعض صورتوں میں اس پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ وصیت بھی کرے، ورنہ بذات خود وصیت کرنا ویسے واجب نہیں ہے، ویسے موقت ہے، تاکید کی گئی ہے اس کی، لیکن واجب بہرحال نہیں ہے، ہاں سرٹن کنڈیشن میں واجب ہو سکتی ہے۔
اچھا، جہاں تک وصیت کا تعلق ہے تو وصیت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی دو طرح کی وصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کو وصیت تملیکیہ کہتے ہیں، کسی کو مالک بنانے کی وصیت، اور ایک کو وصیت عہدیہ کہتے ہیں کہ کسی کے گردن پر کوئی چیز ڈالنے کی وصیت۔ ابھی اس کی وضاحت آتی ہے۔ وصیت تملیکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال یا حق کو اپنے مرنے کے بعد کسی اور کے لیے قرار دے۔ مثلا فرض کریں میں ڈائریکٹلی یہ وصیت کروں کہ میرے مرنے کے بعد فرض کریں میرا موبائل جو ہے وہ ایکس کا ہوگا، تو یہ میرے مرنے کے بعد پھر یہ ایکس کا مال بن جائے گا ان شرائط کے ساتھ جو بعد میں بھی بیان ہوں گی۔ تو یہ ملکیت تملیکیہ کہلاتی ہے، وصیت تملیکیہ۔ یا مثلا فرض کریں کہ کوئی حق ہے جو میرا ہے کسی کے پاس، اس حق کو میں کسی اور کے حوالے کر دوں، تو یہ بھی وصیت تملیکیہ کا حصہ ہے۔ دوسری قسم ہے وصیت عہدیہ۔ وصیت عہدیہ یہ ہے کہ انسان کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے امور کو انجام دینے کے لیے مقرر کرے، مثلا میری تجہیز و تکفین فلاں شخص کرے گا، میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اپنے امور جو اس سے مربوط ہیں اس کو انجام دینے کی، یا کسی غیر کے امور کو، کسی غیر کے امور سے مربوط باتیں جو ہیں وہ اس کی گردن پہ ڈال دے۔ مثلا مجھے جو ہے فلاں جگہ پہ دفن کیا جائے گا، یا میرے کو جو ہے مثلا فرض کریں جی فلاں عالم دین جو ہے میری نماز میت پڑھائیں گے، فلاں جگہ پہ میری مجلس سوئم ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنے سے مربوط ہیں۔ غیر سے مربوط کا مطلب یہ ہے کہ مثلا فلاں شخص جو ہے میرے بچوں کا سرپرست ہوگا، یہ غیر سے مربوط کی بات مثال ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ انسان وصیت کرے کہ کسی کو، مثلا میں فرض کریں اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد میرا فلاں مال جو ہے وہ فلاں شخص کی ملکیت میں دے دینا، ایکس کو دے دینا۔ یعنی میں اپنی بیوی کو فلاں مال کو کسی اور کی ملکیت میں دینے، اس کو اس مال کا مالک بنانے کے لیے وصیت کر رہا ہوں، تو یہ بھی عہدیہ کہلائے گی۔ ڈائریکٹ اس مال کو وصیت کر دوں کسی اور کے لیے تو یہ تملیکیہ میں چلی جائے گی، لیکن کسی کی ذمہ داری لگاؤں کہ تم نے یہ مال میرے بعد اس کو دے دینا ہے تو یہ عہدیہ بن جائے گی۔ یہ دو قسمیں ہیں وصیت کی۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا 4 لفظ ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ میں یہ ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہیں، فقہی ٹرمینالوجیز اور فقہ میں استعمال ہونے والے الفاظ، وہ اس لیے آپ کے لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کوئی کتاب، دوسری کتاب پڑھیں یا کوئی اور جگہ پر ان الفاظ کو دیکھیں یا سنیں تو آپ کے لیے وہ اجنبی نہ ہوں اور آپ کو سامنے والے کی بات ایزیلی اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا 4 الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں اس چیپٹر میں۔ ایک ہے موسی، موسی، میم واو صاد یہ اور صاد پہ زیر، موسی، میم پہ پیش صاد پہ زیر۔ موسی کہتے ہیں اس شخص کو جو وصیت کر رہا ہے، وصیت کرنے والا، کہ میرے مرنے کے بعد یوں کرنا اور یوں کرنا اور ایسے کرنا اور ویسے کرنا۔ یہ جو مرنے والا شخص ہے جو بعد میں مرے گا، جو وصیت کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں موسی۔ جس شخص کو معین کر رہا ہے کہ تم نے میرے یہ کام انجام دینے ہیں، اس وصیت پر تم نے عمل کرنا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں وصی۔ اس شخص، جیسے میں نے ابھی جو مثال بنائی تھی اس میں بیوی کو کہیں گے وصی۔ اور
جس کے فیور میں وصیت کی جا رہی ہے. مثلا میں نے وصیت کی، اپنی بیوی کو وصی بنایا ہے کہ تم نے عمل کرنا ہے. وصیت میں نے ڈائریکٹ کی کہ جی میرا فلاں مال جو ہے میرے مرنے کے بعد فلاں صاحب کو دے دیا جائے، تو وصیت تو تملیکی بن جائے گی. لیکن اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنی بیوی کو معین کیا، تو بیوی میری ہو جائے گی وصی. میں موسی، بیوی وصی. یہ فلاں صاحب جو ایکس ہیں مثلاً، یہ کہلائیں گے موسیٰ لہو یا موسیٰ لہ، دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے، موسیٰ لہو یا موسیٰ لہ، یعنی جس کے فیور میں، جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے کہ یہ مال اس کو دیا جائے گا. اور اس مال کو جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے موسیٰ بہ یا موسیٰ بہی، جس مال کی وصیت کی گئی ہو. بس 4 الفاظ ہو گئے، موسی یعنی میں، وصی یعنی بیوی، موسیٰ لہ یعنی زید یا ایکس، اور موسیٰ بہی یعنی یہ موبائل کے جس کے بارے میں نے وصیت کی ہے. اب فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ موسی کی کیا شرائط ہیں. جو وصیت کرنے والا شخص ہے اس کی کیا شرائط ہیں؟ کہتے ہیں بالغ ہو 1، عاقل ہو 2، رشید ہو 3، اور اختیار سے وصیت کرے 4. بالغ ہو کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بالغ کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، نابالغ کے اندر، اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں. لیکن عاقل ہو یعنی مجنون نہ ہو، پس اگر مجنون ہوگا تو اس کی وصیت باطل ہے. اسی طریقے سے ہم نے کہا با اختیار ہو، اپنے ارادے اور اختیار سے وصیت کر رہا ہو، لہذا اگر کسی کو مجبور کر کے لکھوایا جائے کہ یہ لکھ دو میرے نام کر دو، تو مجبوری والی وصیت جس کو جبر کر کے اور اس کا اختیار ہی ختم ہو جائے بالکل، اس طرح سے وصیت کروائی جائے تو وہ بھی باطل ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسری شرط تھی کہ رشید ہو. دیکھیں رشید کا لفظ استعمال ہوتا ہے سفیہ کے مقابل میں. عربی زبان میں سفیہ کہتے ہیں کم عقل انسان کو. دیکھیں ایک ہوتا ہے بالکل ہی پاگل، وہ تو مجنون ہے. ایک ہوتا ہے ریٹارٹڈ، اس کا بھی ذہن کام نہیں کر رہا تو وہ بھی کل مجنون ہی ہوتا ہے، جو ذہنی طور پہ بالکل ہی ریٹارٹڈ ہو، ذہنی ریٹارٹڈ. ایک ہوتا ہے ایسا انسان کہ جو بہت شارپ اور بہت ہی ذہن استعمال کرنے والا نہیں ہے، ذہنی اور مینٹل لیول اس کا تھوڑا لو ہے، اتنا ہلکا ہے کہ اس کو دھوکہ دینا آسان ہے، اس کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. 5,000 کی چیز اس سے 500 میں خریدنا یا 500 کی چیز اس کو 5,000 میں بیچنا انتہائی آسان ہے. یعنی یہ جج نہیں کر پاتا ہے، اپنا اچھا برا صحیح طریقے سے پلس مائنس نہیں کر پاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سفیہ، کم عقل انسان، سفیہ. رشد اور رشید اس کے مقابل میں ایسا نہ ہو. لہذا اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی عقل نارمل لیول سے بہت ہی کم ہے، کہ جو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا، درک نہیں کر پاتا، جج نہیں کر پاتا، تو مال کے بارے میں اگر وہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت باطل ہے. البتہ مال کے علاوہ مثلا فرض کرے کہ جی وہ کہے جی میرا جنازہ فلاں مولانا سے پڑھانا، یا مجھے جو ہے فلاں قبرستان میں دفن کرنا، جس کا مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ والی اس کی وصیت جو ہے وہ صحیح ہے. بس سفیہ کے اندر تفصیل آ گئی کہ سفیہ کی وصیت اگر مال کے حوالے سے ہو کہ جی میرا یہ مال اس کو دے دیں اور وہ مال اس کو دے دیں، وہ باطل ہے اور قابل عمل نہیں ہے. لیکن اگر سفیہ کی وصیت غیر مال سے تعلق رکھتی ہو تو وہ نافذ ہے اور قابل عمل ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ 3 شرطوں کے حوالے سے بات ہو گئی، مجنون عاقل کے مقابل میں،
صفی رشید کے مقابل میں اور مجبور شخص بے اختیار شخص اختیار کے مقابل میں۔ 3 شرطیں ہوں گی۔ ایک اور شرط تھی کہ جی بالغ ہو۔ بالغ کے بارے میں آغا فرماتے ہیں کہ بچے کی وصیت باطل ہے مگر یہ کہ یہ بچہ 10 سال کا ہو، تو 10 سال کے بچے کی کچھ وصیتیں نافذ ہیں۔ ایک، نیکی اور عمومی خیر کے جو کام ہیں ان میں اگر وہ وصیت کرتا ہے۔ 2، اپنے ارحام و اقربا کے لیے کوئی وصیت کرتا ہے۔ 10 سال کا بچہ ہو تو اس کی وصیت ان 2 صورتوں میں، 2 موردوں میں، کہ اس نے وصیت جو ہے وہ نیک اعمال اور ایسے عمومی نیکیاں جو عام لوگوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں، یعنی شخصی نہ ہوں، کسی کی پرٹیکولر کسی شخص سے مربوط نہ ہوں، مثلا کہیں سبیل لگانے کی مثلا وصیت کرتا ہے کہ کسی مسجد کے باہر سبیل لگا دی جائے، اس ٹائپ کی چیزیں جو عمومی فائدے والی چیزیں ہیں، تو اس میں اس کی وصیت صحیح ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنے ارحام اور اقربا کے بارے میں وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت صحیح ہے۔ البتہ اگر وہ اجنبی افراد کے بارے میں وصیت کرے تو فرماتے ہیں کہ اس کی وصیت کے صحیح ہونے میں اشکال ہے، یعنی احتیاط کی بنا پر یہ وصیت صحیح نہیں ہے۔ ایک، اسی طرح سے 7 سال کا بچہ اگر کم مال کے بارے میں وصیت کرے، بہت ہی قلیل مال کے بارے میں، تو اس کم مال کے بارے میں 7 سال کے بچے کی وصیت کہتے ہیں کہ اس کے بھی نافذ ہونے میں اشکال ہے، یعنی 2 جگہ پہ آقا نے اشکال لگایا ہے۔ 10 سال کا بچہ اجنبی لوگوں کے لیے وصیت کرے ان کے فیور میں، 7 سال کا بچہ کم مال کے بارے میں وصیت کرے، چاہے اپنوں کے چاہے پرایوں کے، کم مال کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں مورد میں وصیت کے صحیح ہونے میں اشکال ہے اور احتیاط کے تقاضے کی رعایت کی جائے، یعنی جو احتیاطی پہلو بنتا ہے، اور وہ یہ کہ مثلا فرض کریں کہ وارثوں کی رضامندی کے ساتھ جتنا، اگر اس نے اجنبی کے لیے یا 7 سال کے بچے نے کم مال میں کوئی وصیت کی ہے تو اس پر عمل کروایا جائے، اس طریقے سے احتیاط کی رعایت کی جائے۔ یہ 4 شرطیں ہو گئیں۔ 5ویں شرط موسی کے لیے یہ ہے کہ موسی گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں قرار نہ دے، اپنے آپ کو مارنے والا نہ ہو گناہ کرتے ہوئے۔ ابھی یہ آگے اس کی وضاحت آئے گی کہ گناہ کرتے ہوئے سے کیا مراد ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اقدام خودکشی کرتا ہے اور اس کے بعد وصیت کرے تو مال میں تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، البتہ مال سے مربوط جو چیزیں نہ ہوں، جیسے عرض کیا کہ فلاں جگہ پہ دفن کر دیں یا فلاں مولانا نماز پڑھائیں یا فلاں مولانا مجلس پڑھیں، تو اس بارے میں اس کی وصیت صحیح ہے۔ بس اگر کوئی اقدام خودکشی کرتا ہے گناہ کرتے ہوئے تو یہ بات ہے کہ اس کی وصیت بھی نافذ نہیں ہے، اگر مال کے بارے میں ہے، اور غیر مال کے بارے میں نافذ ہے اگر اقدام کے بعد وصیت کرتا ہے۔ اور اگر بھولے سے کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہو گیا، یا غلطی سے اس نے کوئی خطاً ایسی کوئی چیز استعمال کر لی کہ جس کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب ہو گیا، یا گناہ کی بنا پر نہ ہو، مثلا جہاد کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکل رہا ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے جا رہا ہے، لیکن گناہ کے طور پہ نہیں بلکہ حکم الہی کے طور پر، اطاعت الہی کے طور پر۔ تو ان تینوں صورتوں میں، یا ایک اور صورت کہ اگر اس نے کوئی چیز استعمال کی ہے، کھائی ہے مثلا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یا اس گمان سے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر وصیت کرے اور پھر اچانک اس کو جو ہے وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے،
ان اتفاقی طور پہ، یعنی اچانک سنا اتفاقاً اس کا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا اثر نیگیٹو، لیکن اتفاقاً ہو گیا، جیسے آج کل کرونا ویکسین کی باتیں چل رہی ہیں مثلا، اس نے یہی گمان کرتے ہوئے کہ یہ ویکسین مجھے مارے گا نہیں، لیکن ویکسین لگانے کے بعد اتفاقاً وہ ایسا ہو گیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو ان ساری صورتوں میں اگر یہ وصیت کرتا ہے تو حتیٰ مال کی بھی وصیت ہو تو وہ بھی نافذ ہو جائے گی۔ بس خطاً، سہواً، گناہ نہ ہو یا اتفاقاً، ان 4 صورتوں میں اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کی وصیت نافذ ہے، چاہے وہ مال کے بارے میں ہو چاہے وہ غیر مال سے مربوط ہو، یعنی دونوں، کیونکہ غیر مال میں تو گناہ والے کی بھی نافذ ہے نا، تو اس کی غیر مال میں تو نافذ ہے ہی ہے، مال میں بھی نافذ ہے۔ یہ بس یہ 5 شرطیں ہو گئیں موسی کی، کہ موسی بالغ، عاقل، رشید، با اختیار اور اپنے آپ کو گناہ کے طور پہ ہلاکت میں ڈالنے والا نہ ہو، تو اس کی وصیت نافذ ہے۔ ان کے اپوزٹس میں کیا ہے وہ تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی، کہ مجنون اور کیا کہتے ہیں بے اختیار میں باطل، صفی میں مال میں باطل، غیر مال میں صحیح، اور نابالغ میں وہ جو تفصیل تھی 10 سال اور 7 سال والی، وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی۔ وصیت کے چیپٹر کا ایک اہم مسئلہ اور وہ یہ کہ وصیت میں یہ چیز معتبر نہیں ہے کہ وصیت کو تلفظ کرے یا لکھے، بلکہ ہر وہ چیز جو وصیت کرنے پر دلالت کرے، چاہے وہ اشارہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کافی ہے۔ مثلا فرض کریں ایک شخص ہے، بول سکتا ہے، گونگا نہیں ہے، لیکن کسی مصلحت کے تحت، کسی وجہ کے تحت وہ اشارے سے آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مال فلان آدمی کو دینا ہے۔ اب اس نے یہ جملہ کہا نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مال فلان آدمی کو دے دینا، نہ اس نے یہ لکھ کر دیا ہے آپ کو کہ جی میرے مرنے کے بعد میرا یہ مال فلاں آدمی کو دے دینا، لیکن کیونکہ آپ کو یہ بات اس نے ایک اشارے کے ذریعے سمجھا دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد، یعنی کہنا اپنے وصیت والے معنی کو اور وصیت والے مفہوم کو اس نے اشارے کے ذریعے ادا کر کے آپ کو سمجھایا ہے، نہ لکھا ہے نہ تلفظ کیا ہے، تب بھی یہ وصیت کافی ہو جائے گی اور یہ وصیت واجب العمل ہے اور نافذ ہے۔ لہذا وصیت کے لیے لکھنا یا بولنا ضروری نہیں ہے۔ چرصد یہ کہ اگر کسی نے بول دیا ہو کسی کو، تو بول دینے کی صورت میں تو بطریق اولا، یعنی جب بول سکتے ہوئے نہ بولے اور اشارہ کر دے کافی ہے، تو اگر وہ بول دے تو بطریق اولا کافی ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ہمارے معاشرے میں نے کہا نا کہ کیونکہ ہمارے معاشرہ تھوڑا سا دین سے نسبتاً دور ہے، عمل نہیں کرتے ہم لوگ مسائل پر اور احکام پر، اس لیے بہت ساری موارد ایسے بنتے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ دین کے خلاف عمل کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مرنے سے پہلے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یار اگر میں مر جاؤں، مثلا فرض کریں بعض اوقات شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ دیکھو اگر میرا انتقال ہو گیا تو فلاں گھر میں میری بہن ہے، وہ گھر میری بہن کو دے دینا، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ لکھے نہیں تو وہ وصیت تو بنتی نہیں ہے، لہذا اس کے مرنے کے بعد بہن کو گھر نکالا دے دیتے ہیں، نوٹس، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس نے اگر آپ کو یہ وصیت کے طور پر کہہ دیا ہے تو یہ اس کا کہنا بھی کافی ہے، اس نے اگر اشارے سے سمجھا دیا، اشارہ بھی کافی ہے، اس نے اگر لکھ کر دے دیا، لکھنا بھی کافی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا سی نصیحت کرنا چاہوں گا، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو نصیحت کروں بالآخر، لیکن جو علماء سے جو باتیں سنی ہیں اسی کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا
دیکھیں ہم لوگ اپنے اطراف میں اتنا کچھ دیکھتے ہیں لیکن ہم عبرت نہیں لیتے. ہم لوگ اپنے اطراف میں اتنا کچھ دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنے اطراف سے عبرت نہیں لیتے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ مال دنیا کے پیچھے کتنا گھوٹالہ کرتے ہیں. اس کا مال لوٹ لیا، اس کا مال لوٹ لیا، اس سے کھا لیا، حرام حلال بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے مال دنیا کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہو، کسی شخص کو دیکھا ہو، مالدار سے مالدار، قدرتمند سے قدرتمند انسان، کہ جب وہ مرا ہو تو اس کے ساتھ اس کے سارے مال و دولت کو بھی اس کی قبر میں ڈال دیا گیا ہو؟ لے کے کیا جاتا ہے وہ دنیا سے؟ وہ دنیا سے فقط کفن کا ٹکڑا لے کر جاتا ہے. مال دنیا میں سے اس کفن کے علاوہ اس کے ساتھ یقین مانے، چاہے وہ بڑے بڑے بادشاہی کیوں نہ ہوں، سکندر اعظم جیسے اس کی پوسٹیں تو بنی ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کہ اس کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے کہ میں اس دنیا سے دیکھو جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں. سکندر اعظم جیسا انسان، ہٹلر جیسا جابر انسان، صدام شاہ ایران، آپ دیکھیں تو صحیح اس قسم کے افراد جنہوں نے مال دنیا کے لیے نہ دین دیکھا، نہ دنیا دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، نہ حق دیکھا نہ ناحق دیکھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سلاطین جور کی، کہ جنہوں نے اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اپنے باپ بھائیوں کو قتل کرنے سے گریز نہیں کیا. لیکن مگر کیا، ان جیسے ظالم و جابر سلاطین جب اس دنیا سے گئے، مال و اسباب سے پر خزانے والے افراد جب اس دنیا سے گئے تو لے کر کیا گئے دنیا سے؟ کفن. وہ مجھے اور آپ کو بھی لے کے جانا ہے. تو ہم کیوں مال دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں اور اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں؟ جب یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سارا مال دنیا اسی دنیا میں رہ جانا ہے، اس دنیا سے انسان نے خالی ہاتھ جانا ہے، اس دنیا سے انسان نے بغیر مال و اسباب کے جانا ہے. ہاں، جو چیز آخرت میں اس قبر میں آپ کے ساتھ کام آنے والی ہے وہ آپ کے نیک اعمال، البتہ وہ نیک اعمال کہ جو آپ نے ولایت ائمہ علیہم السلام کے سائے میں انجام دیے ہوں، وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ خمس، وہ نیکیاں کہ جو ائمہ کی ولایت کو مانتے ہوئے آپ نے انجام دیے ہیں، صرف وہی آپ کی قبر میں آپ کے کام آنے والی ہیں. آپ کی عزاداری، آپ کی ماتمداریاں، آپ کی نمازیں، آپ کی محبت اہل بیت، آپ کے اہل بیت کے دشمنوں سے دشمنی اور نفرت، یہ چیزیں آپ کی قبر میں کام آنے والی. ان کے اوپر سرمایہ گزاری کریں، ان کو جمع کریں جتنا جمع کر سکتے ہیں. اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج، خمس و زکوٰۃ، ان کے اوپر خرچ کریں. یہ آپ جو دنیا میں خرچ کر رہے ہیں یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے. لیکن جو لوٹ گھسوٹ ہم لوگ کرتے ہیں دنیا میں، وہ دنیا کا تو ذخیرہ بنتے ہیں لیکن آخرت میں وبال جان بن جائیں گی ہمارے لیے. جمع ہم کر رہے ہیں، لوٹ گھسوٹ ہم کر رہے ہیں. ہم تو اس دنیا سے چلے گئے، عیاشی اس کے اوپر ہماری اولادیں کریں گی، جواب ہمیں دینا پڑے گا، عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو یہ کون سا اچھا عمل ہوا؟ یہ کون سا فائدے والا کام ہم نے کیا کہ جس کا وبال ہماری گردن پر اور جس کے منافع دوسرے کھائیں گے؟ تو عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا را مال دنیا کے پیچھے اپنی آخرتوں کو اور اپنی قبروں کو خراب نہ کریں. اس مال دنیا نے، اگر اس مال دنیا کو آپ نے کار خیر میں لگا دیا تو یہ آپ کے آخرت میں کام آئے گا، یہ آپ کی قبر میں بھی کام آئے گا. آپ نے کہیں پہ پانی کا انتظام کر دیا، آپ نے کہیں پہ سائے کا انتظام کر دیا، آپ نے کہیں مسجد میں، امام بارگاہ میں، کسی مدرسے میں، کسی کی تعلیم و تربیت کے اوپر یہ خرچ کر دیا مال دنیا،
تو یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے باب سے فیضاعف علیہم، یہ اس باب سے یہ آپ کو فائدہ بہت پہنچائے گا۔ لیکن یہی اگر آپ جمع کرتے رہے، اس کو لوٹو اس کو لوٹو، اس کا حق کھاؤ اس کا حق کھاؤ، اس کا حق مارو اس کا حق مارو، بینک بیلنس تو بہت جمع کر لیا، آپ نے ٹیکس والوں کو بھی دھوکہ دے کے اپنا ٹیکس بھی بچا لیا، سب کچھ کر لیا، بالآخر یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ آپ کو الٹا نقصان پہنچائے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ اگر آپ کے وارثوں نے کوئی وصیت کی ہے، آپ کے متوفی نے، مرنے والے شخص نے کوئی وصیت کی ہے، تو اس میں خرد برد نہ کریں، اس میں کمی اور زیادتی نہ کریں، بلکہ میں تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کہیں پر ڈاؤٹ بھی ہو جائے کہ یہ شاید وصیت کی ہو اس نے، تو تھوڑا مال دنیا اپنے حصے میں کم لے لیں، لیکن آپس کی رضامندی سے اس کو وصیت کے طور پر اس کی وصیت سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر لیں۔ اگرچہ آپ کے حصے میں تھوڑی کٹوتی آ جائے گی، کم آ جائے گا، لیکن کل کو اگر یہ وصیت نکل آئی اور آپ خرد برد کرنے والے بن گئے تو کون جواب دے گا، کون حساب دے گا؟ لہذا وصیت کے مسئلے میں بہت حساس ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو بہت سینسٹیو ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں، اب گنجل ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ باپ نے کہا جی میرا فلاں گھر جو ہے میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، میرا فلاں گھر جو ہے میرا کاروبار فلاں کے پاس ہوگا، اب وہ کہیں پلس ہے کہیں مائنس ہے، اب یہ کہ وصیت کہاں تک نافذ ہے وہ بعد میں مسائل آئیں گے، لیکن اگر فرض کریں کہ اتنا مال ہے اس کے پاس کہ ساری وصیت اس کی 1/3 کے اندر بن جائے اور نافذ ہو جائے، لیکن بھائی لوگ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے وہ والا گھر نہیں چاہیے، مجھے وہ والا گھر چاہیے تھا، وہ مجھے نہیں چاہیے تھا، مجھے وہ چاہیے تھا، مجھے گھر نہیں چاہیے تھا، مجھے کاروبار چاہیے تھا، وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر باپ معین کر کے چلا جائے تب بھی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں بھائی لوگ، اور اگر نہ طے کر کے جائے تب بھی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، جبکہ طے ہو جائے تب بھی مصیبت نہیں ہونی چاہیے، اور طے نہ ہو تب بھی مصیبت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر باپ نے کوئی چیز معین نہیں کی تو شریعت نے تو حصے معین کیے ہی ہیں نا، شریعت نے تو بتایا ہے کہ مرنے والے کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، ہم لوگ اس میں بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو خدا را اپنی قبروں کو آگ نہ بنائیں، اپنی قبروں کو جہنم نہ بنائیں، اپنی برزخ کو جہنم نہ بنائیں اس مال دنیا کے پیچھے کہ جس نے یہیں رہ جانا ہے اور آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ خوب، ایک اور اہم مسئلہ ہے وصیت کے باب میں، اور وہ یہ کہ اگر میت نے کوئی لکھا ہوا ملتا ہے کسی کو اور کوئی قرائن اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اس نے وصیت کے طور پر لکھا ہے، تو یہ کافی ہے وصیت کے لیے، اور اسی کے اوپر پھر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ البتہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے یہ لکھا تھا، دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹس اس نے بنائے تھے کہ میں یہ وصیت کر کے جاؤں گا، لیکن اب نہیں معلوم کہ اس کے مطابق اس نے وصیت کی ہے یا نہیں ہے، لکھا ہوا ملا ہمیں اس کی ہینڈ رائٹنگ میں، لیکن اسی کے اوپر اس نے وصیت بھی کی ہے یا یہ وصیت کے طور پر لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، یہ نہیں طے ہو رہا، اور پھر وہ ہمارے ہاتھ آ جائے تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب طے نہ ہو کہ یہ وصیت ہے اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ میں اسی مورد کے لیے ابھی میں نے عرض کیا، صحیح ہے طے نہیں ہوا کہ یہ وصیت ہے، صحیح ہے آپ کی واجب ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں، لیکن اگر کر لیں گے تو کوئی گناہ تھوڑی ہوگا، کوئی حرام تھوڑی کریں گے آپ، بلکہ شاید ایک نیک کام ہی بن جائے آپ کی طرف سے کہ آپ نے اپنے باپ کے لکھے ہوئے کا احترام کیا، آپ نے اپنے باپ کے لکھے ہوئے کو وصیت سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق اس کو خرچ کر دیا، تو کہنا آپ باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ لہذا کم سے کم گنہگار نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، بلکہ نہ فقط یہ کہ گنہگار نہیں ہے حرام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اچھا عمل آپ انجام دینے والے بنیں گے، ایک نیک عمل کرنے والے بنیں گے کہ آپ نے اپنے باپ کی بات کا لحاظ رکھا اور اس کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ مسئلہ، اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے،
اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے کہ ہم لوگ تو اس کے اوپر توجہ دیتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ اس صورت میں بھی کہ جو یہ ابھی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کو اپنے اندر موت کی علامات نظر آئیں تو چند کام اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں بہت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ اچھا، اب علامتیں نظر آئیں، بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس صرف 3 مہینے ہیں یا 6 مہینے ہیں، اندازہ ہو گیا کہ اب ایک ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس اب مہلت نہیں ہے یا کم ہے، یا کسی بھی اور علامتوں کے اعتبار سے بعض چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب میری موت قریب ہے، کچھ ایسے خواب آ رہے ہیں آپ کو، یا اور کسی وجہ سے بالآخر آپ کو اس قسم کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کب مرنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ چیزیں انسان پر واجب ہو جاتی ہیں کہ وہ انجام دے۔ میں بڑے آرام سے ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں، دیکھیں یہ مسائل وصیت کے بہت کم معاشرے میں بیان کیے جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ان مسائل سے تقریباً بے نیاز اور عاری ہے، تو کیونکہ کم سنے جانے والے مسائل ہیں، اس لیے میں بہت آرام سے ان کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں یہ مسائل آ جائیں۔ کچھ چیزیں انسان پر واجب ہو جاتی ہیں علامت موت کو اپنے اندر پانے کے بعد۔ پہلی چیز، اگر آپ کے پاس کسی کی کچھ امانتیں پڑی ہوں تو 2 میں سے کوئی ایک کام آپ پر واجب ہے، یا تو آپ ان امانتوں کو مالک تک پہنچا دیں، ایک، دوسری چیز، یا ان افراد کو پیغام پہنچائیں کہ بھائی اپنی امانتیں لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے میری زندگی میرے ساتھ وفا نہ کرے، تو اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چل جاؤں آ کے اپنی امانتیں لے جاؤں۔ تو ان 2 میں سے کوئی ایک کام، یا پیغام پہنچا دیں یا خود امانتوں کو ان تک واپس پہنچا دیں، یہ ایک چیز، یہ واجب ہو جاتا ہے انسان پر، ایک۔ دوسری چیز، اگر اس کی گردن پر کچھ قرضے وغیرہ ہیں تو اسے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میرے قرضے میرے بعد ادا کر دیے جائیں گے، چاہے وصیت ہی کے ذریعے اور وصیتوں پر گواہ بنا کر ہی اس کو یہ اطمینان حاصل ہوتا ہو، تو پھر یہ کرنا ضروری ہو جائے گا کسی بھی طریقے سے۔ یا مثلا فرض کریں کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اولاد ایسی ہے کہ جو بہت دیندار ہے، سمجھدار ہے، آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھائی اتنے قرضے میری گردن پر ہیں اور آپ کو اطمینان ہے کہ یہ قرضے میرے ادا کروا دے گا۔ خلاصہ کوئی بھی طریقے سے آپ کو یہ اطمینان حاصل کرنا ہے کہ قرضے واپس کر دیے جائیں گے، چاہے یہ اطمینان آپ کو وصیت کرنے کے ذریعے سے اور اس وصیت پر گواہ بنانے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہو۔ اچھا، یہ قرضے واپس کر دیے جائیں گے کا اطمینان حاصل کرنا 3 صورتوں میں ضروری ہے۔ ایک، کہ جو قرضے آپ کے اوپر ہیں ابھی ان کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ وقت ادائیگی سے پہلے ہی فوت کر جائیں گے، ایک۔ دوسرا، وقت تو پورا ہو چکا ہے مگر قرض خواہ نے خود ابھی مطالبہ نہیں کیا، میں نے زید سے 2 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے 5 مہینے کے لیے، 5 مہینے پورے ہو چکے ہیں اور میں 1 ہفتے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، لیکن اس زید نے ابھی تک اس 5 مہینے گزرنے کے باوجود 2 لاکھ کا مطالبہ نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی میرے پر واجب ہو جائے گا کہ میں یہ اطمینان حاصل کروں کہ یہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ابھی میرے پاس اتنے، یعنی ہو سکتا ہے وقت بھی آ چکا ہو سکتا ہے وہ مطالبہ بھی کرو، لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں کہ میں قرضے ادا کروں۔ تو
ان تینوں صورتوں میں اسے یہ کام کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ اس کو قرضہ واپس کر دیا، اس کے قرضے واپس مرنے کے بعد واپس کر دیے جائیں گے۔ اب چاہے یہ اطمینان حاصل کرنا وصیت کر کے اور وصیت کے اوپر گواہ بنانے ہی کے ذریعے آتا ہو تو یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ ورنہ اگر یہ تین صورتیں نہ ہوں، مثلا میرے پاس پیسہ بھی ہے، قرضے کا وقت بھی آ چکا ہے یا وقت آ چکا ہے اور اس نے مطالبہ بھی کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں تو چاہے موت کا خوف ہو موت کا خوف نہ ہو، میرے پہ واجب ہے کہ میں قرضہ واپس کروں۔ یہ بھی ایک مشکل ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے لوگ لیتے ہوئے تو بڑے خوشی خوشی لے لیتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے ان کو موت آتی ہے۔ اب سب ایسے نہیں ہوں گے یقیناً، لیکن کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی دینے کی دل نہیں رکھتے کہ قرضہ واپس کریں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ یہ بعض کنڈیشنوں میں تو ان کے لیے جائز بھی نہیں ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، دینے پہ قادر ہیں آپ، تو ویسے ہی آپ کے اوپر قرضے کو ادا کرنا واجب ہے۔ اب اگر آپ ٹال مٹول کریں گے تو آپ حرام کر رہے ہیں۔ حتیٰ اگر آپ نماز شروع کر چکے ہیں اور قرض کو آپ کے لیے بعض کنڈیشن میں قرض کو آتا ہے اور آپ سے آ کے مطالبہ کرتا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز چھوڑ کر پہلے قرضہ ادا کریں، البتہ اپنی سرٹن شرائط کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم قرضے لے تو لیتے ہیں لیکن دیتے وقت دینے کی جرت نہیں کرتے ہیں، تو یہ خود ایک جائز کام نہیں ہوگا بعض کنڈیشنز میں۔ بس یہ ہو گئی دوسری چیز جو واجب ہو گئی۔ تیسری چیز جو علامت موت دیکھنے کے بعد میرے اوپر واجب ہے وہ یہ ہے کہ اگر حقوق شرعیہ میرے اوپر ہیں، مثلا کسی کوئی خمس ہے، کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی رد مظالم ہیں کہ جن کو پلٹانا چاہیے مجھے، تو ان کی وصیت کرنا اس صورت میں واجب ہو جائے گا کہ جب میرے پاس مال نہ ہو، ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک ہفتے میں مر جاؤں گا اور خمس میری گردن پر ہے، زکوٰۃ میری گردن پر ہے، لوگوں کے حقوق میری گردن پر ہیں، کسی کی دیت دینی ہے تو کسی کی مثلا فرض کریں مسالت کی تھی تو اس کو مسالت کا مال دینا ہے وغیرہ وغیرہ، کسی کا کرایہ باقی ہے میری گردن پر، تو ایسی صورت میں پھر میرے لیے واجب ہے کہ میں وصیت کروں کہ یہ ساری چیزیں میری گردن پر ہیں جو مجھے ادا کرنی ہیں۔ تو اگر مال نہیں ہے تو وصیت کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی ایسا مال بھی نہ ہو لیکن اگر امکان ہو، مثلا فرض کریں مجھے پتا ہے کہ مال تو نہیں ہے میرے پاس لیکن میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ دار یہ کام کر دیں گے، تب بھی وصیت واجب نہیں ہوگی۔ تو وصیت اس وقت واجب ہوگی جب نہ مال ہو اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد تبرعاً یعنی اپنے پاس سے اپنی جیب سے خدا کی خاطر میرے قرضوں کو میرے حقوق کو میرے اوپر سے اتار دے گا۔ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو وصیت کرنا واجب ہے، لیکن اگر مال ہے تو چاہے علامتیں ہوں یا موت کی یا نہ ہو، میرے پہ واجب ہے کہ میں ان چیزوں کو ادا کروں۔ خمس واجب ہونے کے بعد ڈیلے نہیں کر سکتا، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ڈیلے نہیں کر سکتا، کسی کا حق اگر میری گردن پر ہے تو مجھے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، درست؟ تو بس یعنی اگر یہ دو صورتیں نہ بنتی ہوں، یعنی مال ہے میرے پاس، تو پھر میرے پر واجب ہے چاہے علامتیں نہ بھی آئیں موت کی، مجھ پر واجب ہے کہ میں ان حقوق شرعیہ کو ادا کروں۔ یہ ہو گئی تین چیزیں۔ چوتھی چیز جو میرے اوپر واجب ہے پھر اطمینان حاصل کرنا ہے کہ میرے گردن پر جو واجبات ہیں جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے کفارے وغیرہ ہیں، وہ میرے مرنے کے بعد ادا کر دیے جائیں گے، چاہے وصیت کی وجہ سے ہی یہ اطمینان ہو اس کو۔ اگر اس کے پاس مال ہے تب یا یہ احتمال
معتدن بہ، احتمال معتدن بہ یعنی ایسا احتمال کہ جو قابل اہمیت ہو، جس کو اہمیت دیتے ہوں عقلاء، ایسا احتمال دیتا ہو کہ کوئی شخص خود سے اس کی طرف سے ان چیزوں کو ادا کروا دے گا، تو اس کے لیے وصیت واجب ہے۔ اور بعض اوقات بتا دینا کافی ہو جاتا ہے، مثلا وصیت نہیں کرے، مثلا بڑے بیٹے کو بتا دے کہ بھئی میرے اوپر یہ واجبات ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ بڑا بیٹا جو ہے وہ کر دے گا، دیندار بچہ ہے، تو پھر اس صورت میں وصیت واجب نہیں ہوگی۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں چیز، اگر میں نے کسی کو قرضے وغیرہ دیے ہوئے ہیں یا کہیں مال کو چھپا کے لاکر واکر میں یا کسی کے پاس سنبھال کے چھپا کے رکھا ہوا ہے گھر والوں سے، تو پانچویں چیز جو موت کی علامتیں دیکھنے کے بعد مجھ پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس مال کے بارے میں گھر والوں کو خبر دوں تاکہ ان کا حق ضائع نہ ہو۔ اگر ان کا حق ضائع ہوتا ہو تو پھر میرے اوپر ضروری ہے کہ میں وارثوں کو بتاؤں کہ بھئی میرا فلاں مال، اتنا مال فلاں صاحب نے اور اتنا مال ہاں اگر ایسا ہے کہ اس کی حق تلفی نہیں ہوتی ہے، ان کا حق ضائع نہیں ہوتا ہو، مثلا فرض کریں جو مال اس کے پاس ہے اس نے کسی کو اسی کی وصیت کر دی کہ بھئی میرے اس مال کو یہاں پہ خرچ کر دینا، تو اس میں اور وہ 1/3 کے اندر ہو تو کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے، تو یہاں پہ پھر بتانا واجب نہیں ہے۔ بس یہ 5 چیزیں ہیں کہ جو جب کسی کے اندر موت کی علامتیں نظر آ جائیں تو اس پر واجب ہے کہ یہ 5 کام اس کو کرنے ہوں گے۔ اب آپ نے غور کیا کہ اس میں 5 چیزوں میں سے بعض صورتوں میں اس کو وصیت کرنی ہے اگر وصیت کے بغیر کام نہیں بن رہا، اور بعض صورتوں میں نہیں، وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر بتا بھی دے تو بھی کام چل جائے گا۔ لہذا یہ کہنا ذرا مشکل ہوگا کہ ان 5 صورتوں میں اس پہ واجب ہے کہ وہ وصیت ہی کرے۔ اس کے بعد جو مسئلہ فرماتے ہیں کہ باپ پر واجب نہیں ہے کہ وہ نابالغ یا دیوانے بچوں پر کسی کو سرپرست مقرر کرے، یعنی کسی آدمی کو ان بچوں کا سرپرست مقرر کرنا یہ باپ پر واجب نہیں ہے۔ اچھا واجب تو نہیں ہے، لیکن میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر کسی کے نابالغ بچے یا کوئی ریٹارڈڈ بچہ وغیرہ ہے تو ضرور ضرور کسی نہ کسی کو اس کا سرپرست بنائیں، یعنی کسی کو معین کریں کہ میرے مرنے کے بعد یہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اور جس کو بھی بنائیں آگے جا کے وصی کی شرائط آئیں گی، کم سے کم امین آدمی ہونا چاہیے، مال میں خرد برد کرنے والا یا ڈنڈی مارنے والا یا اس قسم کا آدمی نہ ہو، لیکن یہ کام کریں ضرور اگرچہ واجب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سرپرست مقرر نہ کرنے سے یا تو بچہ اور دیوانہ خود ضائع ہو جائیں، مثلا ہلاک ہو جائیں گے، کوئی دیکھ بھال نہیں کرنے والا ہوگا تو، یا یہ کہ ان کا مال ضائع ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر واجب ہے اس باپ پر کہ وہ مرنے سے پہلے کسی کو سرپرست مقرر کرے۔ شرعی طور پر یعنی فقہی اصطلاح میں اس سرپرست کو قیم کہتے ہیں، قیم یعنی سرپرست، اور ضروری ہے کہ جس شخص کو یہ سرپرست بنائے وہ امین شخص ہو، امانت دار ہو، اور جو عرض کیا مال کے حوالے سے خرد برد کرنے والا یا اس قسم کی چیزیں اس کے اندر نہ ہوں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اچھا شریعت میں جتنے بھی میرے اموال ہیں اس میں ابھی آگے آئے گا مطلب، میں ابھی صرف اس مسئلے کی تمہید کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس میں سے کچھ یعنی 1/3 تک میرے پاس حق ہے کہ اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہوں،
اور 1/3 سے زیادہ کی میں وصیت نہیں کروں گا، اور اس کی آگے وضاحت آئے گی۔ اب جو مسئلہ ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کچھ کام آپ کے ایسے ہیں یا کچھ آپ کی گردن پر اگر چیزیں ہیں تو ان کا حساب کتاب ایسا ہے کہ اگر آپ وصیت نہیں بھی کریں گے تو وہ آپ کا جو اصل مال ہے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں پہلے انہی کو نکالا جائے گا، اور اس کے بعد پھر باقی مال کو وراثت کے طور پہ یا دوسری امور میں خرچ کیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اصل مال سے نکالنا، یعنی مرنے والے کا اصل مال، یعنی جتنا بھی وہ مال چھوڑ کر گیا یہ سارا اصل مال کہلاتا ہے، اور 1/3 اس کا ثلث مال کہلاتا ہے جس کے اوپر وہ وصیت وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے۔ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اصل مال یعنی پورے کا پورا مال جو وہ چھوڑ کے گیا ہے، اور ثلث مال، ثلث یعنی 1/3، 1/3 مال۔ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، اصل مال اور ثلث مال۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اصل مال سے نکلتی ہیں، اس میں ثلث کی کہانی نہیں ہوتی، اور اس میں وصیت کرے یا نہ کرے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، وہ اصل مال سے نکال لی ہی جائیں گی، اور ان کو نکالنے کے بعد پھر باقی چیزیں آتی ہیں۔ کچھ چیزیں اس کی گردن پر ایسی ہیں کہ وہ اگر اس نے وصیت کی ہے تو ثلث مال سے نکلیں گی، لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تو ان کو انجام دینا وارثوں پر واجب نہیں ہے، لہذا وہ اصل مال سے نہیں نکلیں گے۔ وصیت اگر کی ہے تو ثلث سے نکلیں گے، وصیت نہیں کی ہے تو پھر ثلث سے بھی نکلنے والی کہانی ختم۔ یعنی جب اصل مال سے بھی نہیں نکلیں گے اور ثلث مال سے بھی نہیں نکلیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ یہ وارثوں پر واجب ہی نہیں ہے کہ ان کو انجام دیں۔ اب اس کی ذرا تفصیل، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ جب انسان اپنے وصیت نامے کو مرتب کرے تو اس وقت اس بات کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیزیں اصل مال والی ہیں تو ان کو وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں ذرا اس کے پاس وسعت بڑھ جاتی ہے، آگے جا کے بھی ایک مسئلہ اور بھی آئے گا۔ اچھا، وہ کون سی چیزیں کہ جو اس کے اصل مال سے نکالی جائیں گی، چاہے وصیت نہیں بھی کرے تب بھی پہلے ان کو پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد تقسیم کی بات آئے گی۔ پہلی چیز اس میں ہے اس کا واجب حج، یعنی وہ واجب حج جو استطاعت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، جس کو آپ حجۃ الاسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ انسان پر حج واجب ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے اندر استطاعت پیدا ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے۔ یہ حج جو استطاعت آنے کے بعد اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس حج کو کہتے ہیں حجۃ الاسلام، جو اس کا واجب حج ہے، اور یہ زندگی میں حجۃ الاسلام ایک ہی ہے، ایک ہی مرتبہ کا حج حجۃ الاسلام بنے گا اور جو اس کی گردن پہ واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی حج اس پہ واجب ہو سکتے ہیں، مثلا فرض کریں اس نے کوئی نذر کی ہے، اس نے کسی سے اجرت لے کر حج اپنی گردن پر واجب کیا ہے، تو یہ بھی واجب حج ہیں، لیکن یہ حجۃ الاسلام نہیں ہے، لہذا یہ جو ہے اصل مال والے نہیں ہیں۔ اصل مال سے نکلنے والا جو اس کی حج ہے وہ صرف حجۃ الاسلام ہے، جو اس کا اپنا واجب حج ہے، جو استطاعت کی بنا پر اس پر واجب ہوتا ہے۔ یہ ایک۔ دوسرا، مالی حقوق، خمس، زکوٰۃ، مظالم، جیسے میں نے کہا کسی کی دیت واجب تھی تو وہ دینی ہے، کسی کے گھر میں آپ رہے تھے، اس کی اجرت آپ کی گردن پر باقی تھی جو آپ نے دینی ہے، یہ مظالم ہے۔ یا کسی کا آپ نے نقصان کیا تھا، اس کی چیز آپ نے خراب کی تھی تو جو اس کی ڈفرینس آف قیمت کا جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ آپ کو دینا ہے، اس کو فقہی زبان میں کہتے ہیں عرش۔ خلاصہ یہ کہ یہ مظالم کہلاتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں، خمس و زکوٰۃ و مظالم، یہ بھی آپ کے اصل مال سے نکالے جائیں گے، یعنی اگر کسی نے یہ وصیت نہیں بھی کی کہ یہ میرے اوپر اتنا خمس ہے تو اس کو میرے ثلث مال سے دیا جائے، یا اتنے مظالم ہیں ان کو میرے ثلث مال سے دیا جائے،
اگر کوئی یہ وصیت نہیں بھی کرتا ہے تب بھی یہ اس کے اصل مال سے نکالے جائیں گے۔ پس مالی واجبات جن میں خمس و زکوٰۃ و مظالم شامل ہیں، آغا سیستانی کے اعتبار سے کفارے، نظر وغیرہ پہ خرچ ہونے والا پیسہ یہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ ابھی بعد میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اس میں صرف یہ 3 چیزیں شامل ہیں، خمس و زکوٰۃ و مظالم۔ مظالم یعنی حقوق الناس، جو لوگوں کا حق آپ کی گردن پر آیا ہوا ہے، جس میں قرضے شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کی گردن پہ کسی کا حق ہے، یہ بھی مظالم میں سے ہے۔ تو اس کو بھی خلاصہ یہ کہ قرضے، خمس، زکوٰۃ، مظالم، یہ سب جو ہیں آپ کو اصل مال سے نکالنے ہیں، یعنی چاہے ان کی وصیت نہ بھی کی ہو تب بھی اس کو آپ کو اصل مال سے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس کے اندر وہ دوسرے مسائل تقسیم وغیرہ کے آئیں گے۔ اب اگر کسی نے کوئی اور وصیت بھی کی ہوئی ہے، مثلا فرض کریں یہ تو ہو گئی وہ چیزیں، اچھا ابھی وصیت کو چھوڑ دیں، اسی کا دوسرا حصہ وہ کون سے واجبات ہیں کہ جو اصل مال سے نہیں نکلتے ہیں، وصیت کرے گا تو نکلیں گے، نہیں کرے گا تو نہیں نکلیں گے۔ وہ ہے مثلا آپ کے ایسے واجبات جن کا مال سے تعلق نہیں، جو غیر مالی واجبات ہیں، جیسے نماز، یعنی نماز پڑھنے میں میرا مال تو نہیں خرچ ہوتا نا، روزہ رکھنے میں بھی میرا مال خرچ نہیں ہوتا، درست؟ تو یہ مال کے بغیر والے واجبات ہیں، تو ان کو مثلا کسی کی گردن پہ نمازیں بھی ہیں اور روزے بھی ہیں، تو اس کی اجرت کو آپ اصل مال سے نہیں لے سکتے، بلکہ اگر اس نے وصیت کرے گا کہ جی میرے بعد میری اتنی نمازیں پڑھائی جائیں تو اس کی اجرت کو آپ ثلث مال سے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے وصیت بھی نہیں کی اور اس کی گردن پر نمازیں اور روزے ہیں تو ایسی صورت میں اصل مال سے تو یہ ویسے ہی نہیں نکلتے، وصیت کی نہیں تو اب وارثوں پر واجب نہیں ہے کہ وہ مرنے والے کی نماز روزے کروائیں۔ البتہ میں کئی بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر خاص طور پہ مرنے والے آپ کے والدین میں سے کوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی گردن پر نمازیں اور روزے ہیں اور انہوں نے یہ غلطی کی کہ وصیت نہیں کی جبکہ کرنی چاہیے تھی، نہیں کی، تو بالآخر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر کچھ مال آپ کو اپنی جیب سے بھی خرچ کر کے ماں باپ کے نماز روزے کروانے پڑیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا حق وہ رکھتے ہیں ہماری گردنوں پر کہ ہم ان کی حق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے نماز روزہ ان کی طرف سے کروائیں تاکہ وہ برزخ میں اس نماز روزے کی وجہ سے معطل نہ ہوں یا اس کا عذاب ان کو نہ تحمل کرنا پڑے، یا اگر فرض کریں برزخ میں نہیں بھی ہو تو قیامت میں تو ہوگا، کسی وجہ سے برزخ میں نہ بھی ہو تو قیامت میں ہوگا، تو قیامت کے عذاب سے بچانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین اتنا حق ضرور رکھتے ہیں۔ حتیٰ اگر بہن بھائی بھی ہوں تو بہن بھائیوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے کی گردن پہ کچھ تو حق ہے یا نہیں ہے، وہ آخر آپ کے بہن بھائی ہیں، ایک ماں باپ سے آپ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے، ڈیزرو کرتے ہیں کہ انسان اپنے بہن بھائیوں کے لیے اس قسم کے ایفرٹس کو انجام دے۔ بس اگر وصیت نہیں کرے غیر مالی واجبات کی تو وہ کسی پر بھی واجب نہیں ہوں گے، نہ اصل مال سے، اور وصیت نہیں ہے تو ثلث کی بھی بات نہیں آئے گی۔ اب اگر فرض کریں کہ اگر مرنے والے کے کچھ قرضے واجب مالی واجبات تھے، آپ نے وہ تو نکال دیے اور کوئی وصیت اس نے کی نہیں ہے، تو یہ باقی بچا ہوا سارا مال جو ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا شریعت کے قانون کے مطابق۔ اور قانون شریعت یہ ہے کہ جہاں پر اب دیکھیں کیونکہ یہ وراثت کے احکام نہیں ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن ابھی میں اجمالی طور پر اور بہت ہی مبہم طور پہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس کی تفصیلات موجود ہیں جو آپ کتابوں میں دیکھیے گا، صرف اتنے بتائے ہوئے مسئلے پہ عمل نہیں کیجیے گا کہ مثلا فرض کریں مرنے والے کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں، تو قانون شریعت یہ ہے کہ جب بھی مذکر اور مؤنث وارثوں میں موجود ہوں تو
بعض کیسز مثلا ماں باپ ہیں، یہ بھی مذکر اور مؤنث ہیں، لیکن وہاں پر طے ہے شریعت کا کہ ماں باپ کو 1/6 اور 1/6 دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم یہ قانون نہیں چلائیں گے۔ لیکن اولادیں ہیں یا بہن بھائیوں کی باری آتی ہے تو وہاں پر یہ قاعدہ چلتا ہے کہ مذکر کو مؤنث کا ڈبل ملتا ہے، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مذکر کے لیے 2 عورتوں والا حصہ ایک مذکر کو دیا جاتا ہے۔ مثلا بہن بھائی ہیں، فرض کریں مرنے والے کے یہ مالی واجبات نکالنے کے بعد صرف اس کی ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، تو قاعدہ یہ ہے کہ 4 حصے ہوں گے، 2 حصے بیٹے کو اور ایک حصہ بیٹیوں کو دیا جائے گا بچے ہوئے مال کا۔ لیکن اگر درمیان میں کہیں وصیت بھی کیا اس نے، فرض کریں اس نے وصیت کیا کہ جی میری 5 سال کی نمازیں اور 5 سال کے روزے میرے مال سے نکالے، اس کی اجرت سے پڑھائے جائیں، تو اب کیا ہوگا؟ پہلے مالی واجبات اصل مال سے نکلیں گے، ایک سٹیپ، اس کے بعد جو بھی اس نے وصیت کی ہے، ابھی وصیت کے کچھ اور احکام آئیں گے ثلث کے حوالے سے، تو وہ اگر ثلث کے اندر ہی ہیں، فرض کریں اندر ہی ہیں، تو پھر اس کو پہلے انجام دیا جائے گا، یعنی اس کے پیسے الگ کیے جائیں گے، پہلے مالی واجبات جیسے حج و قرضے وغیرہ، خمس و زکوٰۃ وغیرہ، پھر دوسرے مرحلے پہ وصیت، فرض کریں 5 سال کی نمازوں روزے کی جو بھی اجرت بنتی ہے وہ سائڈ میں کر دی، اب جو مال بچے گا تیسرے مرحلے میں وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ بس وصیت کا اتنا ہی فرق آتا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی وصیت موجود ہے تو وارثوں پہ تقسیم ہونے سے پہلے وصیت والے مال کو الگ کیا جائے گا، اور اگر کوئی وصیت موجود نہیں ہے تو پھر مالی واجبات نکالنے کے بعد سارا مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ اس کی کچھ تقسیم اور کلاسیفیکیشنز بنتی ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح کفارات اور نذورات، جو مالی نظریں اس نے کی ہیں، مثلا نظر کی تھی کہ میرا کام ہو گیا تو میں فلاں کام کروں گا، اتفاق سے کام ہو گیا اور اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی نظر کی تھی اور اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اب اگر اس کی وصیت کرے گا تو اس نظر کے پیسے کو 1/3 میں سے نکالا جائے گا، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو اس کے پیسے کو اس میں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ ایک مطلب۔ اب یہ مسئلہ ہے تھوڑا طولانی ہے، اس کو اگر چلیں ایک مسئلہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر حجۃ الاسلام کے علاوہ کوئی اور حج ہو اور اس نے ان کی وصیت کی ہے، مگر اس کی یہ وصیت، فرض کریں اس نے حج کی وصیت کی ہے، کچھ اس کے اوپر نماز روزے تھے، اس نے نماز روزے کی ہی وصیت کی ہے، تو اگر تو یہ ثلث کے اندر ہے تو پوری کی نسبت نافذ ہے اور پورے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ان پہ جو خرچہ آ رہا ہے یہ 1/3 سے زیادہ بن رہا ہے، یعنی مالی واجبات نکالنے کے بعد جو مال ہے اس کا 1/3، نہ پوری کا 1/3، ہاں مالی واجبات جو اصل مال سے نکلنے تھے ان کو نکالنے کے بعد اب جو مال بچا ہے اس کا 1/3، اگر یہ جو وصیت ہے اس 1/3 کے اندر ہے تب تو پوری وصیت پر عمل کیا جائے گا، یعنی حج بھی کروایا جائے گا۔ فرض کریں نظر کا حج تھا، یا فرض کریں اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے اجرت لی ہوئی تھی اس کا حج تھا، حالانکہ وہ بھی بعض کنڈیشنز کے ساتھ، تو وہ کروایا جائے گا۔ اگر اجرت پہ دینے والا اس بات پر راضی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اور انجام دے دے تو وہ کروایا جائے گا، اور اگر یہ 1/3 سے زائد ہے
تو دیکھیں جہاں پر بھی وصیت 1/3 سے بڑھ جائے، قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ زیادہ والی مقدار میں اگر سارے وارث راضی ہوں گے تو زیادہ والی مقدار پر بھی عمل کیا جا سکتا، لیکن اگر وارثوں نے منع کر دیا، سب نہیں، کہ بھئی ہم اس مقدار تک تو ٹھیک ہے، تہائی تک آپ عمل کریں، تہائی سے زیادہ پر ہم عمل کرنے پر راضی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ مثلا فرض کریں، اب ایک مثال دیتا ہوں، مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرا آدھے مال کو جو ہے میرے حج اور نمازوں پہ خرچ کیا جائے، اور مالی واجبات نکالنے کے بعد فرض کریں کہ یہ 9 لاکھ بنتے ہیں، بچتے ہیں، 1/3 کی وصیت نافذ ہے کا مطلب یہ کہ 3 لاکھ کے اندر وصیت نافذ ہے۔ فرض کریں 3 لاکھ میں یہ سارے کام نہیں ہو رہے، تو 3 لاکھ میں اب یہ کیسے ہوگا ڈیوائیڈ، یہ بعد میں آئے گا مسئلہ آگے، لیکن 3 لاکھ ہم رکھیں گے ان کاموں کے لیے، اگر آدھے تو بنتے 4.5 لاکھ، اور 4.5 میں فرض کریں سب کچھ ہو جاتا، لیکن وارث اجازت نہیں دے رہے 1.5 لاکھ کی نسبت، تو 3 لاکھ تو ہم الگ کر دیں گے ان کاموں کے لیے، اور باقی 1.5 لاکھ کی نسبت جو ہے اس کی وصیت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی اور وہ قابل عمل اور نافذ العمل نہیں رہے گی۔ لہذا 3 لاکھ کے اندر پھر ہمیں نمازوں اور حج کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس تفصیل کے مطابق جو آگے جا کے بعد میں بیان کریں گے۔ لیکن اگر میت کے وارث فرض کریں راضی ہو جائیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہمارا حصہ تھوڑا کم ہو جائے گا، ہم راضی ہیں کہ یہ 4.5 لاکھ کے 4.5 لاکھ میں سارا کام ہی کروا دیا جائے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کی رضامندی سے پھر سارے کام اس 4.5 لاکھ میں کروا دیے جائیں گے، باقی 4.5 لاکھ جو بچیں گے وہ وارثوں میں قانون شریعت کے مطابق انشاءاللہ اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ ابھی کچھ مسائل اور بھی اس کے باقی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایک گفتگو اور اس موضوع پہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔